تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ واقعات تھے۔ اطلاع دینی تھی کہ کوئی بہت بڑی ہستی اس دنیا میں آ رہی ہے، کوئی بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا ایک نظام آنے والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ قسم ہے تیرے روشن چہرے کی اور تیری زلفوں کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ جو ابو جہل کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا راستہ چلتے ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ پر وہ شیطان نہیں آتا؟ جبرائیل علیہ السلام کی گستاخی کی، کچھ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، دل گرفتہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اور آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور جو آخرت ہے وہ آخر جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کوئی معمولی نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا بچپن کا بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہونی تھی تو کچھ واقعات ہوئے۔ کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں اس وقت بہت مضبوط سپر پاور طاقتیں تھیں، تو کسریٰ کے محل میں اس رات زلزلہ آیا اور جو دیوان خاص تھا اس کا جو فرش تھا وہ پھٹ گیا۔ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی، اور بحیرہ سارا وہ جو چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا۔ اور ایک مجوسی عالم نے اس رات خواب دیکھا کہ کچھ سرکش اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ دجلہ پر پہنچے تو وہ سارے کے سارے وہ پھیل گئے اونٹ۔ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ یہاں عرب سے لوگ اٹھیں گے اور یہاں فارس پر حملہ کریں گے۔ بہرحال جو زلزلہ آیا 14 کنگرے گرے اور وہ آگ بجھ گئی، بحیرہ سارا خشک ہو گیا، یہ خواب دیکھا گیا۔ تو جو زلزلہ آیا وہ یہ بتانے والا تھا کہ ایک ایسا توحید بیان کرنے والا، ایک ایسا اللہ کا نبی آ رہا ہے کہ سارے کی ساری یہ آگ، آپ کی سرکشیاں اور آپ کے شرک سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ایمان میں بیٹھنا، کفر کے بارے میں مشورے کرنا یہ ختم ہو، جو پھٹ گیا اس کا فرش۔ 14 کنگرے گر گئے، یعنی 14 بادشاہوں کے بعد زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو 4 سال میں تو بادشاہ چلے گئے، باقی جو آخر میں تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ فتح ہو گیا۔ پھر کسریٰ کا وہ جو محل تھا، علاقہ تھا، وہ ساری سلطنت تہہ و بالا ہو گئی، صحابہ نے کر دی۔ اور جس آگ کو وہ پوجتے تھے، 1000 سال سے لگنے والی آگ جو کبھی نہ بجھی تھی، 24 گھنٹے اس کے خادمین رہتے تھے، اور مشک اور عنبر اور سندل کی لکڑیاں تاکہ خوشبودار ہوں، اس سے وہ آگ جلائی جاتی تھی، وہ بجھ گئی۔ تو پتہ چلا کہ ایک عظیم الشان واقعہ ہونے والا ہے، کوئی عظیم الشان شخصیت آنے والی ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی بھوک تھی، ایسا قحط پڑا ہوا تھا، ایسے خشک سالی تھی کہ میں اتنی بھوکی تھی کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی تھی، دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہم پریشان حال تھے کہ کیا کریں گے، اور میں اتنی ناتواں ہو چکی تھی، اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ اسی پریشانی کے عالم میں نے خواب دیکھا کہ کوئی انتہائی نورانی شکل والے، بہت خوبصورت داڑھی، لمبی سفید ریش، وہ آئے، مجھے ایک نہر کے پاس لے گئے،
وہاں کا شیرین میٹھا صاف ستھرا پانی مجھے پلایا تو میری ساری کمزوری دور ہو گئی، اور فرمایا کہ تم مکہ چلی جاؤ، وہاں تمہارے لیے بہت برکت رکھ دی گئی ہے۔ میں نے خواب چھپایا، بہرحال جیسے وہ طریقہ کار تھا کہ جو مکہ میں بچہ پیدا ہوتا تھا، جو شہر میں پیدا ہوتا تھا، تو اس بچے کو کچھ عرصہ کے لیے بہترین فضا، تاکہ وہ فضا بھی اچھی ہو، خالص ہو، اور زبان بھی صحیح سیکھ جائے، خالص زبان سیکھ جائے، تو یہ وہاں کا دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ بچے کو 2، 2.5، 3 سال کے لیے باہر بھیج دیتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بنی سعد کی یہ دائیاں، یہ سب کی سب جو ہے وہ روانہ ہوئی، یہاں پہنچیں، مکے پہنچ گئیں۔ اب ہر دائی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی امیر زادہ ہو، کوئی سردار کا بیٹا ہو، کوئی رئیس کا بیٹا ہو، کوئی مالدار کا بیٹا ہو، تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں عوض اچھا ملے، پیسہ زیادہ ملے، ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ چنانچہ جیسے آئیں، جیسے کہتے ہیں نا لپکنا، تو لپک پڑی، کوئی کس کے گھر، کوئی کس، سب کو مل گئے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے مقدر میں، اس کے نصیب میں ایک ایسی سعادت لکھی تھی جو کسی کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو سب ایک جیسی، سب بچے لے کر، گود بچے لے کر، دودھ پلا کر اس کے پیسے لیتی تھی، لیکن اس عورت کے اللہ جو نصیب، اب کسی دائی کا آتا ہے ذکر جو ان کے ساتھ تھیں؟ کسی کا نہیں۔